الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے سلطان اولیاء الحمدللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کی پیاری پیاری باتیں بھی ہم سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت سے ملنے والے پیارے پیارے مہکے مہکے وہ مدنی پھول جو ہم اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں، اس کو نافذ کریں، اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری ہمیں بتاتے ہیں۔ اور عاشقان رسول کا یہ انداز صدیوں سے چلا رہا ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب کے عرس کو دھوم دھام سے منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مناتے جائیں گے قیامت تک۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دیوانے آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں گے اور آپ سے سیکھتے رہیں گے، آپ کی مبارک سیرت پر چلتے رہیں گے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے حصہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ خاص طور پر ایک بڑی خوبصورت پیاری سی شخصیت موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے کچھ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیاری پیاری سیرت پر کچھ سوالات بھی کریں گے، ان کے مدنی پھول بھی لیں گے ماشاءاللہ۔ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور پاکستان کے ہمارے نگران ہیں حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ، آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ حضور ویلکم، آپ کو پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور غوث پاک کا مہینہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ عاشقان رسول صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ دھوم دھام ہمیں نظر آتی ہے، نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ یوں کہا جائے پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہے، اور آپ بھی گھومتے رہتے ہیں، جاتے ہیں، سفر وغیرہ فرماتے ہیں، تو دیکھتے ہوں گے کہ یہ سلسلہ الحمدللہ عاشقان غوث اعظم میں چل رہا ہے۔ یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں اس کے ان ایام کو منانے کے؟ خاص کر بڑے پیر صاحب کی 11ویں کا جو ذوق ہے وہ تو یوں کہیے کہ 12ویں کے بعد اگر کسی محفل کا ایک بڑا ذہن ہوتا ہے عاشقان رسول کا تو وہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس کے تحت کیا مقاصد پیچھے ہوتے ہیں اور ہونے کیا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک پورا سال ہی منایا جاتا رہتا ہے الحمدللہ۔ ویسے تو وہ سالانہ عرس ہوتے ہیں بہت سارے اولیاء کرام کے، اور غوث پاک کی تو 11ویں مشہور ہے نا، ہر ماہ 11ویں ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بڑی 11ویں شریف جی، کہ یہ سالانہ سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ابھی موزمبیق میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں حاضری ہوئی، تو وہاں کے جو لوکلز ہیں افریقن، تو وہ قصیدہ برزنجی پڑھتے ہیں۔ اچھا، مولود برزنجی کسی بزرگ کی لکھی ہوئی، اچھا، اور ساتھ میں قصیدہ غوثیہ، سقان الحب سات الوصال۔ اب قصیدہ غوثیہ جو افریقی پڑھتے ہیں نا مخصوص اپنے وہ طرز کے اندر، قصیدہ تو یہی ہے نا، قصیدہ غوثیہ بھی ہے اور دیگر وہ بزرگوں کا لکھا ہوا ان کے پاس ہے۔ اچھا، اور جب وہ موزمبیق میں جو لینگویج ہے پرچگیز ہے، پرتگالی زبان ہے، وہ اس میں پڑھتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم نے جو غوث پاک کا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر ماشاءاللہ منقبت پڑھتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ غوث پاک کے چاہنے والے عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ امیر اہل سنت جو تربیت فرماتے ہیں ہماری مدنی مذاکروں میں، بزرگان دین کے ایام منانے کے مقاصد جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کی سیرت بیان کی جائے تاکہ ان کے چاہنے والے ان کو فالو کریں۔ بالکل، میرا سفر ہوا سری لنکا کا، تو وہاں ایک جگہ ہے جیلانی، وہاں یہ مشہور ہے کہ غوث اعظم نے یہاں کر چلہ کیا تھا، اچھا، کچھ ریاضت کی تھی۔ اچھا، غوث اعظم سے بڑی عقیدت، وہ بسیں بھر بھر کے آ رہے ہیں، وہ بہت لوگ جمع ہیں، حالانکہ وہاں مزار نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کہ چلہ گاہ ہے غوث اعظم کی۔ واہ، صرف ایک نام ہے اور اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جی، اس سے برکتیں لینے۔ اچھا دیکھیں، یہ ہے عقیدت۔ اچھا، برکتیں ملتی ہیں ویسے ایسی جگہ سے جہاں اللہ والے ٹھہرے ہوں؟ کیوں نہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں الحمدللہ فتاوی رضوی شریف میں پڑھا، اور امیر علیہ سنت سے بارہا سنا
کہ آپ مسجد خیف میں دائیں بائیں چہل قدمی فرما رہے ہیں، وہ نگاہ کی بات ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے گی انداز کا اس کا، اور بے شک مہینوں میں برکت ہوتی ہے، اوقات میں برکت ہوتی ہے، مقامات میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ جیلانی جو جگہ تھی، میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے عقیدت، دوسرا ہے کہ جس سے عقیدت ہے اس کی سیرت کو جاننا، اس کی پیروی کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو ڈھالنا۔ ٹھیک، اچھا، ہم نے وہاں پر وہ منقبت وہ پڑھی تو لوگ جمع ہوئے، تو ہم نے وہ جو امیر اہل سنت سے سیکھا، دعوت اسلامی سے سیکھا، جی غوث اعظم کا نام کون بتائے گا؟ تو کتنے سارے وہ غوث اعظم نام معلوم نہیں۔ اچھا، تو غوث اعظم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے جیلان سے بغداد کب ہجرت کی؟ وغیرہ وغیرہ، یہ تو کئی باتیں ان کو اس سوال جواب میں نہیں بتائی گئی۔ صحیح۔ تو یہ کسی بھی بزرگ کا جو عرس منایا جاتا ہے، ان کا یوم منایا جاتا ہے، ایام منائے جاتے ہیں، اس کا مقصد ظاہر یہی ہے کہ اس شخصیت کا تعارف کرایا جائے، ان کی دینی خدمات بتائی جائیں۔ کیوں بتائی جائیں؟ ایک تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ آئیڈیا ملے کہ ہم نے عبادت کس طرح کرنی، ہم نے ریاضت کس طرح کرنی۔ غوث اعظم نے دین کی خاطر قربانی دی، اب ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم بھی دین سیکھیں، دین کی خاطر قربانی دیں۔ غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں آپ نے، حالانکہ غوث اعظم کے والد پردہ فرما چکے تھے، اس کے باوجود جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجازت مانگی تو آپ نے رقم بھی دی، ذہن بھی دیا، اور تربیت بھی فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی سیرت سننے کا فائدہ، ان کا ذکر کرنے کا فائدہ، جب ہم سنیں گے کہ جس سے ہم عقیدت کرتے ہیں، جن کی ہم 11ویں دلاتے ہیں، جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کھانا بزرگوں سے منسوب ہو جاتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ شفائیں تو ہم لیں، بالکل لیں، کیا بات، لیکن ان کی سیرت سنیں بھی، پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں۔ تو بہرحال سیرت کے بیان کرنے کے فوائد، مقاصد یہی ہیں کہ تاکہ اس کو ہم پڑھیں سنیں۔ یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جد امجد کو فالو کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اپنے نانا جان کو فالو کرتے ہیں جو رحمت عالم یان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم ان کو فالو کریں گے۔ صحیح۔ آپ نے وہاں پر سوال کیے کہ والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، غوث پاک کا نام۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا آپ نے اچھی بات کرنی ہے، بھلائی والی بات کرنی ہے تو آپ کریں، آپ نے ابو کا نام امی کا نام بتا کر کیا امت کا آپ نے بھلا کیا؟ وہ ان کس کے پیچھے کیا مقاصد؟ ہم خاص طور پر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے کچھ بیک گراؤنڈ کو بھی سنیں، بچوں کے نام سنیں، والدین کے نام سنیں، اس طرح بزرگوں میں ہم عقیدت میں ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ ان کے والد والدہ نانا دادا کی بات کر کے کیا مقصد؟ آپ کوئی بھلے والی بات کریں، ان کی سیرت کا کوئی اچھا پہلو بیان کر دیں۔ دیکھیں، ایک تو جس سے عقیدت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے، چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، صحیح، ایک بات۔ دوسرا، ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا پورا خاندان یہ اولیاء کا خاندان، اچھا، اشراف کا خاندان، کہ آپ کے نانا، آپ کے والدہ، آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، یہ سب اولیاء کا خاندان۔ اچھا، ان کا ذکر خیر کریں۔ آپ دیکھیں کہ وہ آج کل وہ اسپورٹس اور دیگر وہ فنکار وغیرہ وغیرہ، تو ان کے کیا کچھ معلومات ہوتی، بالکل پورا ایک ڈیٹا جو ہے ان کا نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اولیاء کے سردار سے محبت ہے، تو ان کا خاندان، ان کا جائے ولادت، جہاں وہ دنیا میں تشریف لائے، جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھنا سننا ایک عقیدت و محبت کا تقاضا بھی، اور اس میں ہمارا بھلا بھی، فائدہ بھی، الحمدللہ۔ اب آپ نے ذکر کیا یہ تو ناظرین کو بتا بھی دیں، والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام بھی آپ نے بتایا، یہ ام الخیر فاطمہ بھی ذکر ہوا، جی، حضور غوث اعظم کا نام بھی اور نانا کا نام بھی اگر بتا دیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک عبد القادر
صحیح. اور آپ کے والد کا نام موسیٰ، سید موسیٰ ابو صالح ان کی کنیت ہے، اور جنگی دوست ان کا لقب. صحیح. اور نانا حضرت عبداللہ سومعی جی. رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ہمارے غوث پاک نے ابتدائی دینی تعلیم جو ہے اپنے نانا سے حاصل کی تھی. اچھا، سبحان تو اللہ. آپ کے نانا بہت اہل اللہ تھے اور صاحب کرامت بزرگ تھے. الحمدللہ. 11ویں شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک وقت گزارا ہے. الحمدللہ. دعوت اسلامی میں بھی شروع سے 11ویں شریف کا سلسلہ ہے یا کوئی بعد میں جا کر اس طرح کے اجتماعات شروع ہوئے؟ دعوت اسلامی میں اول تو خیر ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا تھا. صحیح. گلزار حبیب سے گلستان شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خطیب اعظم پاکستان، ان کی شفقت سے دعوت اسلامی نے اجتماع شروع کیا تھا. پھر بڑی راتوں کے جب اجتماعات شروع ہوئے تو اس میں 11ویں شریف کا اجتماع بھی الحمدللہ دھوم دھام سے شروع ہوا. اللہ کے رحمت سے. الحمدللہ. یہ ایک ایسا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے کیونکہ یہ کہ بہت بڑے جو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں ان میں سے ایک ہے. اور 11ویں شریف منانے کا ذہن بھی امیر علیہ سنت نے جس طرح دیا ہے، اگرچہ وہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے صدیوں سے، لیکن دعوت اسلامی نے گویا اس کو بوسٹ ایک دے دیا ہے. لیکن جس طرح امیر علیہ سنت کی برکت سے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا نا، جی. کہ ہم نے تو کئی مرتبہ ذمہ داران میں پوچھا ہوں. کہ کن کن کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا، صحیح. تو 92% سے زیادہ ہاتھ اٹھتے. تو مجھے لگتا ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف، آپ کی شان و عظمت، یہ بھی ایک تعداد ہے جن کو امیر علیہ سنت کی نسبت کی برکت سے تعارف ہوا اور ان کی شخصیت کا پتہ چلا. اس میں بھی شامل ہوں. اچھا. الحمدللہ. الحمدللہ. میں جب مدنی ماحول میں آیا تو یہ 16-17 سال کا ہوں گا، مجھے غوث اعظم سے تعارف نہیں تھا کیونکہ زندگی جیسے نوجوانوں کی گزرتی ایسے گزر رہی تھی. ہوں. امیر علیہ سنت کی برکت سے الحمدللہ جب مرید ہوئے تو تعارف ہوا اور اللہ کی رحمت سے بہت کچھ پتہ چلا. ماشاءاللہ. بڑی زبردست بات ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار، آپ کی ذہنیت کو، آپ کے پیارے پیارے انداز کو ہم سنتے ہیں، سخاوت کو سنتے ہیں، آپ کی علمیت کو سنتے ہیں، کرامتوں کو سنتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں اور ریاضتوں کو سنتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا خاندان ہی اشراف کا خاندان تھا، اولیاء کا. تو بندہ جو مجاہدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، وہ کسی ولایت کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نارملی. حضور غوث پاک تو پیدائشی ولی ہیں، پھر اتنی کثرت سے عبادت اور مشقتوں کو اٹھانے کی کیا وجہ تھی؟ بس یہ سمجھیں کہ اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں ہی مزہ آتا، اور دن رات ان کے شب و روز اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہی بسر ہوتے ہیں. جو شریعت کی اتباع ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو سب پر ہے. ٹھیک. اور اولیاء کرام بھی اس کے پابند ہیں. دیکھیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، آپ کا خاصہ بھی ہے. جی جی. اور ہم امتی ہو کر 5 نہ پڑھیں، اللہ. ہمارے آقا 6 پڑھتے ہیں، آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. تو جو اکابرین ہیں ان کی عبادات یہ ماتحتوں سے زیادہ ہم نے دیکھی ہیں. صحیح. جو اکابر ہیں، جو پیشوا ہیں، جو مقتداء ہیں. صحیح. اس لیے وہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اماموں کی تربیت کی جاتی ہے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ کو تو سنت قبلیہ بھی عوام کے سامنے پڑھنی چاہیے. اچھا. تو لوگوں کو ایک تو ترغیب ہوگی، دوسرا بدگمانی سے بچیں گے، اور نوافل بعدیہ بھی پڑھیں. لوگوں کو ترغیب بھی ہوگی، اور ویسے بھی نیکی کی حاجت کس کو نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو بے نیاز ہو جائے نیکی سے، ثواب سے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ملتے ہیں کہ میں نیکیوں سے بے نیاز نہیں ہوں، اس طرح کا خلاصہ اس میں ہماری تربیت کے لیے. بے شک. واہ کیا بات ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اگر عبادتوں کی بات اگر آپ بتائیں ہمیں، کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر. یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کروں، اور عاشقان غوث اعظم کو ہو سکتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضوی شریف میں لکھا کہ بعض اکابرین، اجلہ اکابرین ایسے ہیں کہ ان کا سونا بے وضو نہیں کرتا انہیں. اچھا. ان میں ہمارے غوث پاک بھی شامل ہے. یعنی انبیاء کرام کا سونا وہ
नाक़िज़ वुज़ू नहीं, यानी इनका वुज़ू नहीं टूटता सोने से, क्योंकि वो गाफिल होकर नहीं सोते। अच्छा, गफलत उन तक पहुंच ही नहीं सकती। क्या बात। और बाज अजल्ला काबिरीन हैं, उनमें हमारे गौसे पाक भी शामिल हैं सुभान अल्लाह, कि जिनका सोना उनका वुज़ू नहीं तोड़ता। कमाल। तो अब 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज आप अदा फरमाते हैं, और 15 साल तक आपने हर रात कुरान पाक खत्म किया। हाफिज कुरान, हमारे गौसे पाक हाफिज कुरान थे, और माशाअल्लाह 1000 नवाफिल डेली हमारे गौसे पाक पढ़ा करते थे। 1000 नवाफिल। सुन्नत कबलिया ना पढ़ी जाएं, असर की, इशा की, और नवाफिल बादिया में हम सुस्ती कर जाएं तो ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है। नवाफिल बादिया क्या होता है? जैसे इशा के बाद 2 सुन्नतें हैं तो 2 नफिल आए, 3 वितर पढ़े, उसके बाद फिर 2 नफिल आते हैं। तो नवाफिल पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई अजाब नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई इताब नहीं है, मगर पढ़नी चाहिए। आजकल तो लोग 9 रकात इशा की नॉर्मली पढ़ते हैं, मगरिब की 5 पढ़ लेते हैं, असर की 4 पढ़ते हैं, जोहर की कोई 10 पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है, इस तरह सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे जमाने में कि लोग फर्ज नहीं पढ़ रहे, आप सुन्नत और नफल पर इसरार फरमा रहे हैं। हाँ, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, इसरार तो नहीं किया मैंने, तरगीब दिला रहे, और तरगीब तो नेकियों की दिलानी चाहिए। सही। तो जिस कदर नवाफिल आदमी अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब उसको हासिल होता है, और फराइज की कमी भी नवाफिल के जरिए बरोज़े क़यामत पूरी की जाए। अच्छा, सुभान अल्लाह। तो हम नमाजें हमारी क्या कामिल हैं? सही। तो जो जिनकी कामिल है वो कामिल नहीं समझते, तो हम जैसे कैसे समझें कि हमारी नमाजें कामिल होंगी? अच्छा, हुजूर गौस पाक की इबादतों की ये बात है, तिलावत का ये हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम गौस पाक के मानने वाले नॉर्मली देखते हैं कि ये 11वीं शरीफ कर ली, महफिल कर ली, और एक तरह से सजावट कुछ कर ली, और एहतमाम के बाद हम फारिग होने के बाद समझते हैं कि हक अदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पक्का कादरी हूँ मैं। तो ये क्या यही अलामत है, या और भी कुछ काम हमें करने पड़ेंगे, और बाज ऐसी चीजें हैं जिनको खत्म भी करना पड़ेगा? अब बुजुर्गों की सीरत का तज़किरा जैसे शुरू में हमारी बात हुई, तो ज़ाहिर है कि उनसे निस्बत कायम की गई, उनकी सीरत हम पढ़ें सुने, किस लिए? उनको फॉलो करने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए। तो पैरवी की जाए। बेशक बुजुर्गों से निस्बत बहुत आला चीज़ है, उनका जिक्र खैर बहुत आला चीज़ है, सही, लेकिन उनकी इताअत और फर्मा बरदारी, इसमें इंशाअल्लाह वो दुनिया आखिरत की नजात हासिल होगी अल्लाह की रहमत से। तो किस तरह इनकी इताअत फर्मा बरदारी थोड़ा सा और मजीद अगर वाज़े फरमाएं? देखिए, कि एक तबके का एतराज भी होता है ना कि आप लोग सिर्फ इसी को दीन समझते हो और महफिल सजा ली। उसी महफिल का हाल ये है कि आपकी महफिल में आने वाले जो आदो आधे वो फजर में मोहल्ले में नहीं नजर आ रहे मस्जिद में, तो जो मस्जिद में आ रहा है ना वो रात वाली महफिल पे एतराज करता है, और जो रात में महफिल में बैठा है वो मस्जिद के नमाजी को कुछ नहीं समझ रहा। तो दोनों तरफ कुछ बैलेंस की कमी है। अब बहरहाल फराइज अपनी जगह पर अहम तरीन है, सही, वाजिबात अहम हैं, और जो सुन्नतें हैं वो भी हमने अदा करनी है। अगर कोई अमीर सुन्नत ने इस ताल्लुक से तरबियत की बारहा, अगर कोई शख्स एक नेकी कर रहा है और कोई अहम इबादत तर्क कर रहा है, तो उसको उस पर तो मलामत ना की जाए। बिलफर्ज कोई 11वीं की नियाज करता है, नमाज नहीं पढ़ता, खैर का काम, एक खैर का काम तो कर रहा है ना, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इस नेकी की वजह से उसको अल्लाह ताला और नेकी की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये बुजुर्गों ने लिखा कि हर नेकी दूसरी नेकी का सबब बनती। अच्छा, बल्कि तफसीर सिरातुल जिनान में मैंने पढ़ा था। और हर बुराई इस समझें कि उसकी नहुसत ये है कि अगली बुराई की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर हम जिक्र गौसे आजम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी एक नेकी खैर का काम है, ये खैर का काम और खैर के काम की तरफ लेकर जाएगा। जैसे अमीर सुन्नत ने नहर की सदाएं रिसाले में एक रोजादार डाकू का वाकया लिखा कि वो डाकाजनी करता है और सारा माल मता जब उसके पास जमा होता है तो डाकू जो हैं वो शक्कर और बादाम जो माल में से निकले थे, लोगों से लूटे थे, वो खाना शुरू कर देता है। तो सरदार नहीं खाता। तो जो बुजुर्ग इस काफिले में थे उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं खा रहे? देखा मेरा रोजा है। डाकू का रोजा है। डाकुओं के सरदार रोजे से हैं।
اس نے کہا کہ آپ تعجب کی بات ہے کہ آپ ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کی بھی کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب مجھے حج کی سعادت ملی، میں طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، تو ایک شخص کو میں نے بڑی مشکل سے پہچانا، یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار تھا. اور اس نے کہا کہ الحمدللہ اسی روزے نے مجھے توبہ کی سعادت عطا کی اور مجھے میرے رب سے ملا دی. کسی بھی نیکی کو حقیر کیوں جانے. صحیح. تو بہرحال ذکر غوث اعظم بھی کریں، 11ویں شریف بھی دلائیں، کھائیں بھی، اور ساتھ میں امیر علیہ سنت کا جو ارشاد ہے وہ بھی پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. صحیح. کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، نیاز فرض و واجب نہیں. لیکن وہ ایک بندہ ہے، وہ نیاز کرتا ہے، اس کی نیاز کو فائدہ نہیں دے رہی، تو وہ کب تک یہ ہو جائے گا؟ وہ نماز پڑھتا ہے، اور چیزوں میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ تان کا بھی نشانہ بنتے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہے، بس ان کا ایک ہی کام ہے اس طرح کی محفل سجا لینا. اور پھر کیا تمہارے شیخ نے یا غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ستاؤ نہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کرو؟ تو آپ ان کو بھی کچھ ایڈریس کریں گے جو اس طرح سے کرتے ہیں، جس سے 11ویں شریف یا 12ویں شریف خود نشانے پر آ جاتی ہے، حالانکہ ایک اچھے کام ہے. بے شک ظاہر اس میں بارہا ہماری تربیت کی جاتی امیر علیہ سنت کی جناب سے کہ ہم نعت خوانی کریں تو کان پھاڑ نہ کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بلکہ تلاوت بھی کرنے کی ایسے تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص قریبی آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور ہم بلند آواز میں تلاوت کریں گے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کہیں آئیں اور جس کے پاس میں پہنچا ہوں جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، تو سلام بھی اتنی آواز میں کریں کہ اگر جاگ رہا ہے تو جواب دے، سو رہا ہے تو ڈسٹرب نہ ہو. اچھا. تو نعت خوانی یا منقبت خوانی یا کوئی بھی ہماری تقریب ہو شریعت کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اب جو خیر کا کام کر رہا ہے اس کو خیر کے کام پر تان نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس خیر کے اندر جو شیطان نے جو شر ڈال دیا ہے اس پر اس کی توجہ دلانی چاہیے، اور خود اس کی بھی توجہ ہونی چاہیے. اگر وہ محفل نعت کرتا ہے یا 11ویں شریف کرتا ہے تو سارے کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے ہی کرنے چاہیے اور شریعت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی کرنے چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ باتیں نہیں سنتے لوگ، اور بس وہ جو اعتراض کرنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی بڑوں کی تربیت، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. منبر و محراب سے تقریباً اپنا کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے. علماء اہل سنت عاشقان رسول وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، مبلغین اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت ماشاءاللہ اتنے بڑے فورم پر وہ باتیں فرماتے ہیں، لیکن چونکہ ہر کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا، اس کو سن نہیں پاتا یا عمل نہیں کرتا، تو نتیجے میں خرابی ہوتی ہے. تو اس طرح اگر کسی کو آپ کوئی برا کام کرتے دیکھیں بھی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑوں نے یہ سکھایا ہے، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، اور جو خرابی ہے اس کو دور کریں. جیسے شادی کی مثال دیتے ہیں امیر علیہ سنت، شادی میں کتنی خرابیاں آ گئی ہیں، کون سا حرام کام ہے جو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ شادی کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس میں ہونے والی خرابیوں کو ختم کیا جائے گا. غوث پاک کی نسبت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہم مدنی پھول آپ کے حاصل کریں. یہ نسبت کتنی پاورفل ہے، اور یہ نسبت کی کیا حاجت ہے لوگوں کو، خاص کر امیر علیہ سنت یا ماشاءاللہ آپ جیسی شخصیات کی جب صحبت ملتی ہے تو بیعت کا بھی ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے ہمارے مدنی ماحول میں خاص طور پر. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا طریقہ ہے بیعت. جی ہاں، آپ دیکھیں کہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں، یہ بھی کسی کے مرید تھے. عبداللہ شاہ صحابی یہ بھی کسی کے مرید تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، یہ بھی کسی کے مرید تھے. اچھا. غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، مگر آپ بھی کسی کے مرید تھے. حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد. تو یہ بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، تو ہمیں بزرگوں کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز قیامت ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا. اب اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے اور پیری مریدی بھی ثابت ہو رہی ہے. تو ہم اکابرین اجلہ جو ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، اور کسی پیر و مرشید، کسی جامع شرائط پیر جو ہیں ان کی بیعت بھی اختیار کرتے ہیں. یہاں میں جو غوث اعظم
کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے لیے جو بشارتیں غوث اعظم کی طرف سے ہیں وہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا جہاں تک نگاہ پہنچے، اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا۔ ارشاد فرمایا ہمارے غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں نے دوزخ کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا مجھے میرے معبود کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو عمدہ ہوں۔ اور بھی اس طرح کی کتنی بشارتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ان کے مریدوں کے لیے ہیں۔ غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، یہ میں نے اس میں سے کچھ عرض کیا۔ کتاب ہے جی وہ بڑی کتاب نہیں، رسالہ نما ہی ہے، کتاب چاہے جی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت ساری غوث پاک کے حالات ماشاءاللہ۔ معذرت کے ساتھ میں پھر وہی سوال پیش کروں گا کہ آپ نے اتنی پیاری پیاری بشارتیں بھی دیں اور غوث پاک کے جو فرامین ہیں وہ سنائے، بخشش کی بشارت تو ستر ڈھانکنے کی بشارت ہے، تو جنت کی ضمانتیں ہیں، 7 پشتوں تک کی بات آپ کر رہے ہیں۔ مطلب غوث پاک کا مرید ہو جائے سننے والا، بس اس کے بعد کسی چیز کی عمل کی ضرورت تو نہیں ہے، بخشا گیا، جنت بھی مل گئی۔ اس طرح کی باتیں کر کے بعض لوگ غوث پاک کی نسبت سے بھی دور کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا کاؤنٹر جواب ہے؟ دیکھیں کہ اس دور کے اندر غوث پاک کے بہت ہی مشہور مرید جو ہیں امیر اہل سنت ہیں، الیاس قادری صاحب، تو ان کو یہ بشارتیں معلوم نہیں ہیں، جو ہر وقت دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ریاضت کرتے رہتے ہیں، نمازوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں، اشراق چاش تک کی پابندی، اوابین کی پابندی، خدمت دین، تبلیغ دین ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بشارتیں اور غوث پاک کی طرف سے بشارتیں ہیں، اور اللہ چاہے گا تو آپ کی نسبت کی برکت سے ہمیں بہت کچھ نیکیوں کی توفیق حاصل ہوگی۔ صحیح، لیکن اس میں بندے کو اپنے ایمان کے لیے بھی ڈرنا چاہیے نا، کہ اگر خدا نہ خواستہ برائیوں کے سبب، گناہوں کے سبب ایمان چلا گیا تو وہ نسبت ہی قائم نہ رہی نا، تو وہ نسبت کو بچانا بھی کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ جیسے شفاعت مصطفیٰ جی کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، مگر ایمان پر خاتمہ بھی شرط ہے نا، شرط ہے، اس کے بغیر تو شفاعت ملے گی نہیں ملے گی۔ تو یہی اس کی مثال بڑی اچھی آپ نے دے دی کہ شفاعت میں جس طرح کی بشارتیں وہ کہاں ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے، اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ داروغہ جہنم مالک کیا اٹھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے غضب کو اپنے امت پر نام کو نہ چھوڑا۔ سبحان تو اتنا شفاعت جو ہے وہ عام ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سبحان تو یہ اتنے حضور شاد کریں گے، لیکن بہرحال ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان بشارتوں کی وجہ سے اور خامخواہ کی امید کی وجہ سے گناہوں کا سلسلہ شروع کر دے اور اس میں پڑا رہے کہ اب ٹھیک ہے بس غوث پاک کا تعویذ پہن لیا ہے کافی ہے،
تو یہ کافی نہیں شیطان ہوگا؟ کا دھوکا تو ہوتا ہے نا. دھوکہ. اب دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ بلکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بے شک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام جن کو جنت کی بشارتیں دی، کیا ان کے عمل میں کوتاہی آ گئی، کمزوری آ گئی؟ استغفر اللہ، نہیں. ان کے عمل میں وہی پختگی رہی، ان کے خوف خدا میں اور ترقی ہوئی. تو غوث پاک کی نسبت یا کسی جامع شرائط کی پیر کی نسبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرائض و واجبات میں غفلت برتیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں. کال دیجیے. مدنی چینل کا یہ جو پروگرام سلطان الاولیاء، اس میں عرض کی کہ آج کے دور جدید کے اندر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، دور جدید ہے یا قدیم ہے، شریعت تو وہی ہے نا، اللہ اس کے رسول کے احکامات تو وہی ہیں. اور دور جدید نے ہمیں دین شریعت سیکھنا آسان کر دیا. مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے کتنی معلومات ملتی ہیں. ابھی دیکھیں کہ میرے پاس سینکڑوں کتابیں ہیں موبائل میں. اچھا. تو غوث پاک کے حالات میرے موبائل میں موجود ہیں. آسان ہو گیا نا. تو بزرگوں کی تعلیمات، غوث پاک کی تعلیمات، اب وہ سیکھنا آسان ہو گیا. آپ کی منقبت سننا آسان ہو گیا، آپ کے متعلق بیانات سننا آسان ہو گیا. تو دور جتنا بھی جدید ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات، شریعت کے احکامات تو موجود ہیں. تو اب ہم ان جدتوں سے فائدہ اٹھائیں. مثال کے طور پر اب مدنی چینل آپ دیکھیں، یہ جدید ایک ذریعہ نیکی کی دعوت کا. موبائل میں مدنی چینل آپ دیکھیں، پریئر ٹائمنگز، آپ کے نمازوں کے اوقات 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کہ دنیا بھر میں جہاں چلے جائیں آپ اس کے مطابق اس کو سلیکٹ کریں اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کے معاملہ درست کریں، قبلہ ڈائریکشن کا سلسلہ آپ درست کریں. تو دور جتنا بھی جدید ہو رہا ہے، دین سیکھنا سمجھیں کہ آسان ہو رہا ہے. ہاں، وہ سستی اور غفلت بڑھ رہی ہے، لاپرواہی بڑھ رہی ہے، دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے، وہ جدا بات ہے. اور جو جدتیں ہیں اس سے دنیاوی فائدہ، آخرت کا فائدہ لینے والے کم ہیں. اللہ ہمیں انہی میں کر دے جو جدت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی بہتری کرتے ہیں، جنت کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. دین سیکھنا آسان ہو گیا تو گناہ کرنا بھی تو آسان ہو گیا نا. تو پھر کیسے اس سے مطلب آپ کہیں کہ بھائی دین سیکھنا آسان ہے، مطلب گناہ کرنا کون سا مشکل ہو گیا؟ وہ اور زیادہ آسان ہو گیا. دیکھیں، وہ تو نصیب کی بات ہے. جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقدر فرمائی اس کے لیے نیکی آسان ہے، اور جس کے نصیب میں اللہ پناہ دے جہنم میں اس کے لیے پھر گناہ آسان ہے، کفر آسان ہے. استغفر اللہ. صحیح. لیکن مجھے لگا کہ یہ جو سائل پوچھنا چاہ رہے تھے، بعض ایسی چیزیں جنگلوں میں عبادت اور ویرانوں میں جا کر عبادت اور اس طرح کی بعض چیزیں جو ہیں، اب آپ اس دور میں یہ باتیں کرتے ہیں، آپ تو جو ہے وہ آپ ویرانے میں بھی چلے جائیں تو گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو پھر بھی پورا زور لگانا پڑے گا. شیطان نے ایسی چیزیں دے دیا. لوگ خلوت میں جس قدر گناہوں میں اب پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جلوت میں اس سے کم ہوتا ہو یا کیا معاملہ ہو، بہرحال سمجھدار سمجھتے ہیں. تو اب اس دور میں وہ سارے دور کی باتیں کرنا ٹھیک ہوگا؟ وہ جو بزرگوں کی زندگی ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، وہ اب بھی قابل عمل ہے. بے شک ہے. اور اپنی اپنی استطاعت، کیپیسٹی، اپنی اپنی لینے کی استطاعت ہے، جو جتنا لے سکتا ہے. اور تنہائی کے اندر بہت گناہ ہو رہے ہیں، اس میں ہو رہے ہیں، جدید انداز سے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس میں جو خاص بات جو نگران شورا ماشاءاللہ سمجھاتے رہتے ہیں، امیر علیہ سنت سمجھاتے رہتے ہیں، اپنا فرینڈ سرکل ٹھیک کر لیں. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم، اگر وہ نیک ہیں دوست تو ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، اگر وہ برے ہیں تو پھر ہم برائیوں میں غرق ہوں گے اور غوطے لگائیں گے. اللہ کی پناہ. مدنی ماحول بہت اچھی بے شک ایک صورت اور سبیل ہے ہمارے لیے. اس حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. دیکھیں، دعوت اسلامی والے دوست مدنی مذاکروں میں لے آتے ہیں، امیر علیہ سنت کی صحبت میں لے آتے ہیں. جو فرینڈ سرکل ہے واقعی وہ بڑا اثر رکھتا ہے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست عطا کرے. صرف ترغیب نہیں دلا رہے بلکہ مدنی ماحول پیش بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے مدنی ماحول. آپ جہاں بھی یہ دنیا میں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے لیے بڑا زبردست ذریعہ ہے اللہ رسول کے قریب آنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزید کال. سلسلہ سلطان اولیاء ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. میں حاجی شاہد سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ اور عرض کیا گیا ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक का औलिया में सबसे बड़ा मर्तबा है, लेकिन फिर भी आप किसी के मुरीद हुए जी। इसकी कोई वजह थी? एक तरीका चला आ रहा सिलसिला है जो है उसको जोड़े रखने के लिए। बुजुर्गों का, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने फरमाई कि कादरी सिलसिला मौला मुश्किल कुशा से मिलाता है, और मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहहुल करीम हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाता है। सुभान अल्लाह। और ये सिलसिला किसी बुजुर्ग ने नहीं तोड़ा, चाहे कितने बड़े वली हों, कितने बड़े बुजुर्ग हों, लेकिन उन्होंने ये जोड़े रखा। तो जो हम खामखा एतराज करें। शराइत जो हैं 4, उसमें एक ये भी है ना कि सिलसिला मुत्तसिल हो, मुनक़ते ना हो बीच में। सही, माशाअल्लाह। कौन? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरा जबरदस्त है, और आज तो सिलसिले के अंदर माशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान इंतजामी काबीना रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद कादरी अतारी दामत बरकातुहुमुल आलिया भी इस सिलसिले के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद अतारी को दराजी उम्र अता फरमाए और इन्हें बार बार अमीर अहले सुन्नत के साथ हज की सादत नसीब फरमाए। भाई साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आपने दावत इस्लामी के बारे में इरशाद फरमाया कि दावत इस्लामी के अंदर इज्तिमाआत के बारे में आपने बताया कि पहले गुज़ारे हबीब से शुरू हुआ, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि हमारे निगरान शुरा हाजी मोहम्मद मुश्ताक कादरी अतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से कितनी मोहब्बत थी, और वो क्या आपके साथ भी उन्होंने कोई गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई मनकबत ऐसी पड़ी हो, इस तरह का कोई वाक़या है तो आप हमें आगाह कर दें। मरहूम निगरानी शुरा हाजी कारी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये गुलजार हबीब में फर्स्ट टाइम आए थे इज्तिमा में, और इज्तिमा में शिरकत करने के बाद जैसे लोग वापस जा रहे हैं वो वापस आ रहे थे, तो किसी ने कहा मैं आपको हजरत साहब से मिलाता हूँ, तो आकर अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करवाई। तो अमीर अहले सुन्नत की इनफरादी कोशिश की बरकत से मदनी माहौल में वाबस्ता हुए और पुख्ता हुए। अब गौसे आजम से इनकी अकीदत का कोई खास वाक़या तो मुझे याद नहीं, बाकी गौसे आजम की मनकबतें बड़ी धूमधाम से इन्होंने पढ़ी, बहुत सारी पढ़ी है माशाअल्लाह। सारी पढ़ी। ये भी तो एक उसकी दलील है ना, बेशक गौस पाक से मोहब्बत की। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक से मोहब्बत अमीर अहले सुन्नत से जो वाबस्ता होता है उसके दिल में बिला शुबा मौजूद होती है, और ऐसी मौजूद होती है कि उसका कोई मिसाल अल्फाज में नहीं दी जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के गोया भर देते हैं। बेशक। अमीर अहले सुन्नत जो है ना वो बुजुर्गों से मोहब्बत ऐसी भर देते हैं आपके दिल में, आप फील करेंगे खुद ही। मैं आज फैजान नमाज पढ़ रहा था तो चंद सफात मैंने कोई 20-25 सफात पढ़ने के बाद फील किया अपने दिल में कि आज मुझे मुफ्ती अहमद यार खान साहब से और मोहब्बत बढ़ गई है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अमीर अहले सुन्नत की तहरीर ने हजरत से और मोहब्बत को बढ़ा दिया। वो आपका और इल्मी काम नजर आ रहा था, फिर अमीर अहले सुन्नत जो बार बार आपके हवाले दिए हैं, तो ये जो है ना अल्लाह वालों से जोड़ते हैं। वाह। और इस अल्लाह तरह वाले जो अल्लाह से मिला देते, अल्लाह से मिलाते हैं, और अल्लाह वाले अल्लाह वालों से ही मिलाते हैं। ये कभी जुदाई नहीं डालते इस तरह से, ये कि एक बुजुर्ग से निस्बत है तो दूसरे से मोहब्बत कम हो गई, ऐसा नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्ता हो आप इंशाअल्लाह पक्के आला हजरत वाले हो जाएंगे, आप जो है गौस पाक वाले हो जाएंगे। ये क्या है? ये अमीर अहले सुन्नत से जुड़ने की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। हाजी मुश्ताक भी वाकई गौस पाक के दीवाने थे। अल्लाह ताला आपके मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आपकी मनकबतें भी कभी मदनी चैनल पे चलती हैं, और सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी मनकबतें हाजी मुश्ताक की आवाज़ में पढ़ी गई, जो पहले तब तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन बाद में चाहने वालों ने अपलोड की हैं। उनको भी सुनते रहे और गौस पाक की मोहब्बत को बढ़ाएं। मजीद कॉल फैसलाबाद से हाजी शाह साहब से अर्ज है कि वो कलाम बाहू सुना दें। कॉल सुल्तान औलिया सिलसिला चल रहा है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। सिलसिला देखकर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो रही है। अल्लाह से रुकने शुरा को नजर बद से बचाए। आमीन। माशाअल्लाह, क्या बात है। मजीद कॉल माशाअल्लाह। निगराने पाक की आमद मरहबा। क़िबला जी शाहिद की बारगाह में अर्ज़ है, जैसे जी कलाम सुना दीजिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बेहिसाब मफ़रत की दुआ फरमा दीजिए। आप इज्तिमात बहुत बड़े होते थे। यानी इज्तिमा गौसिया जो होता था, अव्वलन वो 3 अफराद पर मुश्तमिल था,
اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت سے حکم ملا کہ تم بیان کرو. پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا پھر آپ بیان کرنے لگے، کیونکہ آپ عجمی تھے اور عراق میں وہ عرب بغداد تو اس وقت علمی مرکز تھا، سیاسی مرکز بھی تھا اسلام کا، تو بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے علماء فضلاء، ان کے سامنے بیان کرنا. اور جب بارگاہ رسالت سے حکم ہوا اور مولا مشکل کشا کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے بیانات کرنے شروع کیے، اور پھر 70 ہزار کا مجمع اور 400 دواتیں اس دور کے اندر وہ آپ کے ملفوظات شریف کو لکھا کرتے تھے، انک پاٹس جس سے طلبہ لکھتے تھے. جی لیکن وہ اسٹارٹ 2 یا 3 جی اس میں سمجھیں کہ سامعین سے جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، جو مبلغین ہیں، درس دینے والے ہیں، ان کے لیے تربیت ہے کہ اگر افراد نہیں سنتے ہیں یا کم سنتے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ ہماری استقامت اللہ کی رحمت سے یہ مقصد میں کامیاب کر ہی دے گی. اور نہ بڑھے پبلک تو ثواب تو ملے گا. پبلک بڑھانی نہیں ہے مقصد. ہاں نہیں، وہ اگر پبلک بڑھے گی تو ہمارا ثواب بڑھے گا نا بھائی. لیکن نیکی مقصد کی یہ نہیں دعوت کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے. ہر نیکی کا مقصد تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک زبردست چیز ہے جو دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی سکھائی جاتی ہے بے شک. کہ آپ جو ہے وہ تعداد نہ دیکھیں، آپ جی اپنا کام کرتے رہیں. جی. غوث پاک اتنے بڑے اسپیکر، مقرر اور خطیب ہونے کے باوجود آغاز جو ہے وہ 3 سامعین ہے، لیکن آپ نے وہ کبھی بھی اس پر کوئی دل چھوٹا کیا ہو یا کام بند کر دیا ہو ایسا ہم نے نہیں سنا. ماشاءاللہ. مزید کال شامل کرتے میں حاجی شاہد صاحب سے فرمائش کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا امیر اہل سنت کی کوئی منقبت سنا دیں. ماشاءاللہ. حاجی شاہد صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہ خاص ہوتا ہے، کالز جب لی جا رہی ہوتی ہیں تو نعت اور گفتگو دونوں پر کالز آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ تو کشتی آپ نے چھوڑی ہے، آپ جو چاہیں پڑھ دیں یا کالز لیتے رہیں. مزید کال دیجیے. میرے پاس غوثیہ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ختم ہو جائے، کوئی کھانے کی چیز رکھنی ضروری ہے یا کہ پڑھ کے ویسے بچ سکتے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں یا ختم قادریہ، میرا خیال ہے یہ بھی مقصد ہوگا ان کا پوچھنے کا. تو ختم دلانا اس میں ساتھ میں ضروری ہے، کوئی کھانا وغیرہ رکھنا؟ ہاں جی، کھانا وغیرہ ضروری نہیں ہے. باقی اچھا ہے مسلمانوں کو کھانا کھلانا. جیسے محفل ہوتی ہے تو بعد میں کھانا کھلاتے ہیں یا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ میٹھا کسی مسلمان بھائی کو کھلانا قیامت کی گھبراہٹ اور پریشانی سے بچائے گا. اچھا، میٹھا کھلانا. جی. اور پھر مسلمان کا دل بھی خوش ہوتا ہے نا. جی جی. اور کھانا کھلانا روایت میں ہے کہ رحمت واجب کرنے والے کاموں میں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے. تو غوث پاک کی برکت سے ہمیں یہ سعادت بھی ملتی کہ 11ویں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن جب اصال ثواب ہم کریں یہ تو اس وقت کوئی کھانا ہونا کوئی ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 11 دیگیں ہوں تو 11 کلو فلاں ہو، یہ بھی ضروری نہیں. جو ہے جو میسر ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے تو ویسے ہی سال ثواب ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کھانے کی اور پانی کی وہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہوگا نہیں، ایسا نہیں. اچھا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. گھر پہ تو کچھ پکا ہی ہوگا نا. جی، گھر پہ تو کھانا بنتا ہی ہے، اسی پہ آپ وہ کر لیں، فاتحہ کی نیت کر لیں تو وہ بابرکت کھانا ہو جائے گا، بزرگوں کی نسبت سے شفا ہو جائے گا. بلا شبہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر حج جنہوں نے کیا تو امیر علیہ سنت وہ سحری افطاری اس میں کہ آج فلاں کا لنگر ختم شریف پڑھا جا رہا ہے. اچھا. اور اس کے بعد مثلا آج حضرت آدم علیہ السلام کا لنگر ہے تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر ہے، آج غوث پاک کا لنگر ہے. ان کا بھی عرس بنا سکتے. جی بالکل. اور فاتحہ خوانی کر کے اصال ثواب کیا اور پھر کھا لیا. کیا بات ہے. وہی کھانا تو تھا ہی. بالکل. یہ گھر پر کھانا اور اس طرح جیسے تقاریب ہوتی ہیں سالگرہ جائز طریقے سے کرنی چاہیے تو جائز طریقے سے کر رہے ہیں، اس میں ختم شریف کریں. اور اس طرح شادی کا کھانا ہے، ولیمے کا کھانا ہے، اس میں بھی نیاز وغیرہ دلائیں غوث پاک کی، انشاءاللہ برکت ہوگی کھانے والوں کو بھی کھلانے والوں کو بھی انشاءاللہ. یہ تو بڑی پیاری بات بتائی آپ نے کہ شفا ہو جاتی ہے. فاتحہ کیسے دیں؟ فاتحہ بھی تو مولوی صاحب ہوتے ہیں تو وہ فاتحہ دلاتے نا، خود کیسے دیں؟ دعائے قنوت نہیں آتی جس کو. اب ہم دوستیوں کے لیے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے لیے ہیں، ہم موبائل کے لیے ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے ہیں، سیر سپاٹوں کے لیے ہیں، ہم موٹر سائیکل کے لیے ہیں. فاتحہ کے لیے مولوی صاحب ہیں، اذان کے لیے مولوی صاحب ہیں،
कोई पैदा हो जाए तो मौलवी साहब हैं, कोई मर जाए तो मौलवी साहब हैं। और वैसे वो मजहबी लोगों से अस्तगफिरुल्लाह बाज नादानों को चिड़ भी होती। तो हर मुसलमान को फातिहा का तरीका सीखना चाहिए। फातिहा और रिसाले सवाब का तरीका जी जी गालिबन ये नाम है। जी जी और उस रिसाले को पढ़ें, उसके मुताबिक घर में कर लें। हाँ, कुरान पाक दुरुस्त पढ़ा जाएगा तो इसाले सवाब होगा ना, सही, सवाब मिलेगा तो इसाल करेंगे ना। जी जी ठीक। अगर सूरह फातिहा ही पढ़ लें बिलफर्ज, सूरह इखलास भी तकरीबन लोगों को आती है जी, आप सूरह फातिहा पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, साथ में 3 बार सूरह इखलास पढ़ के खुद ही दुआ कर ले, या कोई बेटा दुआ करा दे, बेटी दुआ करा अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ खाली दुरूद शरीफ पढ़ लें। सही, और वैसे जो बुजुर्गों का तरीका अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि ये सूरतें और ये आयतें जी, जो हैं पढ़ी जाएं, वो छोड़ा तो नहीं एक बहुत अच्छा तरीका है ना। चाहिए। बिल्कुल उसको वो follow छोड़ना करें। नहीं चाहिए। और याद नहीं है तो देख के पढ़ लें, देख के कोई जरूरी तो नहीं कि हिफ्ज ही हो तो वही साले सवाब होगा। इस बहाने कुरान शरीफ भी उठाएंगे घर में, बेशक माशाअल्लाह। बहुत सारी बरकतें यूं बुजुर्गों की निस्बत से मिल जाती हैं। बेशक। कुरान की बात हो गई, खाने खिलाने की बात हो गई, और खाना पीना जो है, अच्छा बाज लोग जो लंगर करते हैं, नियाज़े करते हैं, वो अमीरों को खिला रहे होते हैं, मालदार आ रहे हैं उनकी महफिल में 11वीं में, गरीबों को नहीं पूछा तो फिर कैसी 11वीं है। लंगर को अमीरों को थोड़ी खिलाया जाता, सबको खिलाना चाहिए, तो बरकत वाला खाना है ना। अमीर भी खा सकता है जो लंगर का खाना। बिलाशुबा खा सकता है और खिलाना चाहिए, लेकिन उस दावत को बुरी दावत कहा गया जिसमें गरीब ना बुलाए जाए। पेट भरे बुलाए जाते हैं और गरीब नहीं बुलाए जाते। तो गरीबों को देखें, आला हजरत के वसाया, आप तो माशाल्लाह कितने सिलसिले आपने कितने सालों से कर रहे हैं, अल्लाह बरकत दे, कबूल फरमाए। तो आला हजरत ने कितने उम्दा खाने जी कि गरीबों को एजाज व इकराम के साथ उनका एहसान समझते हुए उनको पेश किया जाए। और खुद क्या खाते थे, वो 1-8 टाइम वो शोरबे की प्याली, पतला सालन होता था, और कोई बिस्किट, सूजी का बिस्किट कोई 1-8 खाते थे, ये आपकी ग़िज़ा थी। लेकिन गरीबों के लिए कितने एहतिमाम के साथ। सही। तो हमारी जो दावतें हों, चाहे 11वीं के नाम पर हों या वलीमे की दावत हो या कोई दावत हो, उसके अंदर गरीबों को एहतिमाम से बुलाना चाहिए। माशाअल्लाह। गरीबों को, उलमा को, सादात ताकि बरकत हो, ताकि बरकत और बढ़ जाए। वैसे तो खाना बरकत वाला ही है 11वीं, लेकिन और बढ़ाने के लिए उलमा और इस तरह के अफराद को, खासकर गरीबों को ना भूलें। इंशाअल्लाह ये 11वीं की बरकत से आपको और अल्लाह ताला नवाजेगा। तो वैसे जिसको भी खाना खिलाएं सवाब जरूर मिलता है। अगर किसी ने बिलफर्ज सिर्फ गनी और पेट भरों को भी खिलाया तो भी बहरहाल खाना खिलाने का तो सवाब मिलेगा ना। वो खाना खिलाना फी नफ्सी एक सवाब का काम है। अब अगर उसने ये गलती की कि गुरबा को नहीं बुलाया तो वो एक अलग गलती है, लेकिन बहरहाल एक सवाब का काम तो उसने किया। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके नाम पर ये सिलसिला हो रहा है, उनका जिक्र खैर हो रहा है। गरीबों से आपकी मोहब्बत कैसी थी कि एक शख्स को देखा गमज़दा है, परेशान हाल है, अफसरदा है, तो वजह पूछी। उसने कहा कि मैंने दरिया के पार जाना था, मगर जो मल्लाह है, किश्ती वाला है, उसने किराया मांगा, किराया मेरे पास था नहीं। तो इसी असना में किसी ने कोई रकम नजराना पेश की, गौसे पाक ने उस गरीब को दी और फरमाया कि जाके मल्लाह को दे दो और उसको कहो कि आइंदा किसी गरीब को दरिया पार लगाने में मना ना करे, उनकी दिल शिकनी ना करे। इसी तरह एक सफर में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं रास्ते में पड़ाव करना था, गालिबन सफर हज था। तो आपने फरमाया इस इलाके में सबसे गरीब शख्स कौन सा है? तो मालूमात की गई एक बूढ़ा, एक बूढ़ी है और उनकी जवान बच्ची है, सबसे गरीब ये है। तो गौसे पाक ने वहां पड़ाव किया, उनकी इजाजत से रात ठहरे। अब जब आप ठहरे तो बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े रईस और आपके चाहने वाले आते हैं, नजराने पेश करते हैं, दिरहम और दिनार पेश करते हैं, गाय बकरियां भेड़ें पेश करते हैं। तो आप रात ठहरे, सुबह जाते हुए सब उस बूढ़े को देकर क्या बात है, उसको सबसे बड़ा अमीर करके। अब वो जो सबसे गरीब था, गौसे पाक की बरकत से उस इलाके का सबसे मालदार शख्स हो। क्या बात है। तो गरीबों से मोहब्बत करनी चाहिए। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि गरीबों से मोहब्बत करना सुन्नत अंबिया है। आप देखें कि माशाल्लाह आप हाफिज कुरान भी हैं, मदनी भी हैं, कि अंबिया किराम का इस्तेहज़ा करने वाले कौन थे, मजाक करने वाले कौन थे? मालदार उमरा और हाँ, उस वक्त के जो मालदार लोग थे। और अंबिया की दावत को कबूल करने वाले पहले लोग कौन थे? गरीब, गुलाम, इस तरह के कमजोर लोग। तो कमजोरों से, गरीबों से
محبت کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں دیکھیں غلاموں نے سبقت کی نا, غریبوں نے سبقت کی نا, اور اسی وجہ سے کفار قریش وہ باتیں کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو یہ لوگ ہیں, ان کو ہٹاؤ, یہ نہ ہو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اور ان کے رب نے منع کیا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ان کو اپنے دربار سے دور نہ کریں. صحیح. تو غریبوں سے محبت کرنی چاہیے. تو غوث پاک غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہم غوث پاک کے نیاز میں غریبوں کو نہیں بلا رہے, یا بلا تو رہے لیکن وہ بڑے اس کو ساتھ کے پچھڑ جاؤ, ادھر بیٹھو, ادھر ہو جاؤ. یہ نہیں یار, ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آیا, تشریف لائیں, بیٹھی. جو ایک مالدار کو آنر دے اس کو بھی دینا بھائی, ویسا کھانا بھی اس کو دیں بلا شبہ. صحیح. یہ فاتحہ اور رسالے ثواب کا طریقہ, یہ رسالے کا پیج نمبر ہے 18. اس میں رسالے ثواب کا طریقہ امیر اہل سنت نے درج کیا ہے. یہاں سے آپ اس کو پڑھ لیں اور چند بار دیکھ کر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ ترتیب بھی یاد ہو جائے گی, آیتیں بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. بہت اچھی باتیں غریبوں کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملی. میں پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا ناظرین کو کہ غوث اعظم کا مطلب ہی یہ ہے جو اللہ کی عطا سے اولیاء کے صف میں, اولیاء کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا لوگوں کا مددگار. تو آپ بعد وفات بھی لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں, دستگیری فرما رہے ہیں, اور زندگی بھر بھی آپ نے جو 90 یا 91 ایئرز کی جو ظاہری حیات پاک پائی اس میں آپ غریبوں کی مدد فرماتے رہے. غوث اعظم آپ اس وقت بھی لوگوں کی غوث تھے اور ظاہری طور پر بھی یوں دستگیری فرماتے تھے. آپ روتا نہیں دیکھ پاتے تھے کسی کو. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ بچپن ہی میں کسی مائی کو روتا ہوا دیکھا تو بس وہ کرامت سے اس کا کام بنا دیا, تو کسی غریب کو دیکھا تکلیف میں تو اس کو عطا فرما دیا, چور کو دیکھا, چور کو کچھ نہیں ملا تو اس کو نیک بنا دیا, ولایت عطا فرما دی. کوئی خالی نہیں جا رہا آپ کے در سے. تو یہ جو لوگوں سے بھلائی اور محبت کا جو انداز ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے, اور خاص کر جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو کمزور ہے. اب دیکھیے نا, جانور پہ ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا کہا گیا. اس کی وجوہات میں علماء نے لکھا کہ چونکہ وہ بے زبان ہے, وہ کسی کو فریاد نہیں کر سکتا, تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مخلوق سے محبت کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے. تو غوث پاک زندگی بھر یہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پھر مرتبہ بھی کیسا دیا. اب غوث اعظم ہے اور آپ کا جو یہ مقام ہے انشاءاللہ اس کے گیت گائے جاتے رہیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت پر استقامت عطا فرمائے. اب نذرانے کی آپ نے بات کی, غوث پاک نذرانہ آتا تھا, قبول کر لیتے تھے. اب ایک مینٹلٹی یہ ہے کہ پیر صاحب وہ اچھے, بزرگ وہ اچھے جو نذرانہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن جو قبول کر لے ان کے لیے ہمارا جو نیگیٹو مائنڈ ہے فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ تو نذرانہ لے لیا مطلب یہ صحیح بندہ نہیں ہے. کچھ کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, ہمیں ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا ہے. صحیح. تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, پیر و مرشد ہیں, امام صاحب ہیں, کوئی حافظ صاحب ہیں, کوئی دین کا خادم ہے, اس کو آپ نے نذرانہ پیش کیا, اس نے قبول کر لیا تو کیا غلط کیا. ہاں, جبکہ شرم اس کو اجازت ہو قبول کرنے کی, آپ کو دینے کی اجازت ہو. جب آپ نے دیا ہے, اب وہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ مال کی محبت ہمارے سینوں میں ایسی راسخ ہو گئی ہے کہ امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں کہ اگر نذرانہ قبول نہ کریں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہاں, بات یہ کسی کا ہدیہ قبول نہ کریں تو متاثر ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, یعنی کہ مال دیتا ہے تو وہ واہ کر کے نہیں بلکہ آہ کر کے دیتا ہے. صحیح. تو حرص نہیں ہونی چاہیے, طمع نہیں ہونی چاہیے, لالچ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک ہے, طمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. تو آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے, شیوخ آتے تھے, بڑے بڑے پیر آتے تھے, بڑے بڑے علماء مدینہ پاک میں میرے دادا مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے, آپ لیتے آگے بڑھا دیتے. وہ دیسی گھی کوئی شخص لایا کرتے تھے, اور لوگ لایا کرتے تھے, تو آپ جو زائرین مدینہ ہے ان کی خدمت کرتے تھے, ان کو کھلاتے پلاتے تھے, خدمت کا شفقت فرماتے تھے. یہ آستانہ آباد ہے الحمدللہ. تو اگر کوئی پیر صاحب لیتے ہوں تو حسن ظن بھی رکھیں, اور آپ نے جب پیش کیا ہے تو لینے میں کوئی حرج تو نہیں, جبکہ وہی بات کہ شرن لینا دینا یہ جائز بھی ہو. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو ترغیب دلائی, اچھا, خدمت کریں. جی, جو مدنی انعامات میں کہ امام صاحب کی خدمت کریں یا خدام میں تقسیم کر دیں. بہت سارے اس کے اندر جو نا وہ سفید پوش ہوتے ہیں, کپڑے بہت صاف ستھرے پہنتے ہیں, ہمیں خوشبو میں بھی لگتے ہیں. گھر کے حالات کیا ہیں یہ تو بیچارے وہی جانتے ہیں.
मिठाई का डब्बा आपने दे दिया तो पहले शुगर के मरीज हैं तो बेचारे और आजमाइश में आएंगे। मुसल्लों का थप्पा, पहले उनके पास थप्पी मौजूद है, आप मुसल्ले दिए जा रहे हैं, हज से मुसल्ला ला रहे हैं, तो मुसल्ले में बिल फर्ज आपका 1000 रुपया लगा, वो 1000 रुपये पेश कर दें। जब रकम पेश करेंगे वो अपनी जरूरत खुद ही पूरी कर लेंगे। तो उलमा की, मशाइख की खिदमत ये भी कुरून ऊला से चला आ रहा है। बिल्कुल। बल्कि आप देखें ना कि इमामत और तदरीस वगैरह इसकी उजरत अव्वलन तो जायज उलमा करार नहीं देते थे, वजह कि लोग दीनी लोगों की खिदमत ही इतनी करते थे कि उनको हाजत नहीं रहती थी। बिल्कुल। और अब लोगों की तवज्जो हटी है तो उलमा ने इसकी जवाज का फरमाया, इमामत की उजरत, तदरीस की उजरत, बयान की उजरत, ताकि लोग इल्म दीन सीखें। तो बहरहाल जी जो दीनी खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत को सआदत समझना चाहिए। ठीक है, माशाल्लाह। और साथ ही साथ ये भी है कि हर बार वो अपनी ही जरूरत पर उसे खर्च करते हो, ये जरूरी नहीं है। उनके पास भी ऐसे लोग आते हैं, वो उनकी मदद फरमा देते हैं। आला हजरत कैसे वाकयात मिलते हैं? बिल्कुल, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके कहते आला हजरत याद आए थे कि लोग अपनी ज़कात की रकम भी आला हजरत को देते थे कि आप मुस्तहिकीन में तकसीम कर दें। अच्छा, जबरदस्त। अपनी रकम देते थे, वैसे भी सदकात वगैरह देते थे, क्योंकि आला हजरत तलबा को माहाना आपने वजीफे मुकर्रर किए हुए थे। मदीने पाक में आप वो रकम भेजते, शादी में भेज दी, फलां को उधर भेज दी, आला हजरत की तराकीब चलती रहती थी। बिल्कुल। वो एक बार का वाकया है ना, वो 50 रुपए का कुछ मुतालबा किसी साहब ने किया था मदीने शरीफ से, हजरत जरूरत है, तो आपके पास उस वक्त थे ही नहीं। बिल्कुल, आप जो था वो बांट के, जैसे आपकी तबीयत थी, अब वो परेशानी के आलम में आप घूम रहे थे कि किसी चाहने वाले ने 51 रुपए भेजे। तो वो अभी सरकार मदीना की बारगाह में अर्ज भी की थी, या रसूलुल्लाह कोई सबब बना दीजिए। तो 51 आए तो सोच में पड़ गए, मैंने तो 50 का अर्ज किया था, 51 क्यों आए? फिर आपने खुद ही फरमाया कि वो 1 रुपया डाक का खर्चा भी तो होगा ना। तो इस तरह से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ सिलसिला जारी भी है। अमीर अहले सुन्नत को देखें, ऐसा नहीं है कि अमीर अहले सुन्नत कभी कुछ कबूल फरमाते ही ना हो, आप कबूल भी फरमाते हैं और तोहफे वगैरह के जो भी मतलब तरकीब हो, लेकिन देखा ये गया है कि आप आगे कसरत से अता फरमाते, यूं इधर से लिया इधर बांट दिया, और ये सिलसिला वो दरिया जो है वो पे बहता रहता है। देने से मना भी फरमाते हैं कि ना नहीं, वो तो तबीयत है। बिल्कुल। लेकिन उलमा की, मशाइख की खिदमत के लिए इरशाद फरमाते हैं। ये तो अमीर सुन्नत की जो तबीयत है दुनिया जानती है कि आप अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है। बर्थडे पर भी 26 रमजानुल मुबारक को भी आपने अगर कुछ मांगना है तो वही नेकियों की तरगीब, मदनी काफिले दो, मदनी नामात पर अमल दो, कुरान पाक पढ़कर, और इसी में आप खुश होते हैं और इसी में आपने जिंदगी गुजार दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल उलमा मशाइख की जो खिदमत करने का जो मामला है वो आपने इसको भी लोगों को सिखाया, और इससे उलमा मशाइख भी खुश होते होंगे, यार ये कैसे लोग हैं माशाल्लाह जो हमारे लिए बोलते हैं और हमारी तरकीब कितने अच्छे अंदाज में दिलाते हैं। देने का अंदाज भी मुहज़्ज़ब और बहुत अदब वाला होना चाहिए कि वो सबके सामने दे रहे हैं। बल्कि बाज़ औक़ात अमीर अहले सुन्नत ने तवज्जो दिलाई कि वो पर्ची दे रहे हैं, अब पर्ची इस अंदाज दे रहे हैं कि लोग समझे कि नजराना मिल रहा है। जी। और नजराना लिफाफे में पर्ची होती है और लोग समझ रहे होते हैं लिफाफे में, उसमें भी मुट्ठी बंद करके, तो वो किसी लिफाफे के अंदर डालकर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से दिया जाए। अमीर अहले सुन्नत के पास उलमा मशाइख वगैरह जब आते हैं तो अमीर अहले सुन्नत भी उनको लिफाफे के अंदर डालकर रकम देते हैं, और बड़े मुहज़्ज़ब और बहुत अच्छे सुलझे हुए अंदाज के साथ देते हैं। तो अगर दें तो सबके सामने नहीं, और बहुत अच्छे अंदाज से पेश करना चाहिए, और उनका एहसान जानना चाहिए कि उन्होंने हमारा नजराना कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम की दीन की तरबियत है। और वो एक अलग बात है कि अमीर अहले सुन्नत फिर इन बुजुर्गों से भी, जो आपका जो अंदाज है, आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फिर ये भी समझाते हैं कि लोगों के माल पर नजर नहीं होनी चाहिए। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, जाविया नजर है कि इसको मतलब उनको समझाने की बात अलग है, लेकिन जो उम्मत को आप समझाते हैं वो भी निराला एक अंदाज है।